بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت الکرسی کی فضیلت اور تفسیر۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام آیت سے افضل فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی خاصیت، اس صورت میں اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا کو صاف طور پر بتایا گیا ہے اور شرک کو رد کیا گیا ہے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اللہ اسم ذات ہے، جس کے معنی وہ ذات جس کے اندر تمام کمال پائے جاتے ہوں اور تمام برائیوں سے پاک ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جملہ، وہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ حی کے معنی عربی زبان میں جس کو کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم کے معنی ہے جو خود قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا اور سنبھالتا ہو۔ اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کیونکہ جو چیزیں اپنے باقی رہنے میں دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسرے کو کیا سنبھال سکتی۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں، بلکہ عبد القیوم، قیوم کا بندہ کہنا چاہیے۔ جو لوگ عبد القیوم کی جگہ صرف قیوم بولتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ کے سہارے ہی ساری کائنات قائم ہے، اس لیے ایک عام انسان کا خیال اس طرف جا سکتا ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے اسے بھی کسی وقت تھکان ہونی چاہیے اور کوئی وقت آرام اور نیند کے لیے چاہیے، لیکن اس جملے میں محدود اور ادنا سا علم رکھنے والے انسان کو بتا دیا گیا کہ اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھیں، اس کی قدرت کے سامنے یہ کام کچھ مشکل نہیں اور اس کی ذات نیند اور تھکان سے بری ہے۔ چوتھا جملہ، جو کچھ مسل آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، جس کا مطلب ہے تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں سب اللہ کی ہی ملکیت میں ہیں، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ پانچواں جملہ، کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ مطلب ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، کچھ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر بات کرنے کی اور سفارش کی اجازت دی جائے گی، لیکن بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چھٹا جملہ، وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اجھل ہیں، یعنی اللہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات جانتا ہے، اور آگے پیچھے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے حالات اللہ جانتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حالات جو انسان کے سامنے ہیں کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے کا مطلب وہ حالات جو چھپے ہوئے ہیں۔ ساتواں جملہ، بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی ایک حصے تک نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ ہی جس کی جتنا علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی علم اس کو مل سکتا ہے۔
8واں جملہ، اس کی حکومت کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں 7 زمین اور 7 آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی آیت کو انسان اپنے اوپر قیاس نہ کرے، کیونکہ اللہ کی قدرت کو سمجھ پانا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ 9واں جملہ، زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں۔ اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدرت کے سامنے یہ آسان چیزیں ہیں۔ 10واں جملہ، وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں اللہ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت، عظمت، بلندی و برتری صرف اللہ ہی کا زیبا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔